کس طرح لوگ آپ کو فوراً پسند کرنے لگے۔ میں نیویارک کے کسی ڈاک خانے میں خط کی رجسٹری کرانے کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رجسٹری کلرک اپنے کام سے اکتا چکا تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ اس کلرک کی میں کون سی ایسی بات ہے جس کی میں ایمانداری سے تعریف کر سکتا ہوں۔ اس سوال کا جواب بعض اوقات بڑی مشکل سے یاد آتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ یہ سوال اجنبیوں سے متعلق ہو، لیکن میرے لیے یہ سوال اس وقت کچھ اتنا مشکل نہ تھا۔ مجھے فوراً ایک ایسی چیز نظر آ گئی جس کی میں نے جائز طور پہ تعریف کی۔ جب وہ میرا لفافہ تول رہا تھا تو میں نے بڑے جوش آمیز لہجے میں کہا، کاش میرے بال بھی آپ کیسے ہوتے۔ کلرک نے حیران ہو کے اوپر دیکھا۔ اس کا چہرہ مسکراہٹ سے چمک رہا تھا۔ ہاں، اب یہ بال ویسے کہاں رہے جیسے کبھی ہوا کرتے تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بالوں کی خوبصورتی قدرے کم ہو گئی ہو، لیکن اب بھی یہ بہت شاندار ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا۔ ہم نے تھوڑے عرصے دلچسپ گفتگو کی اور آخری بات جو اس نے مجھ سے کہی یہ تھی، بہت سے لوگوں نے میرے بالوں کی تعریف کی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ نوجوان اس روز کھانا کھانے گیا ہوگا تو اس کے پاؤں زمین پہ نہ پڑتے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نوجوان نے یہ بات رات کو اپنی بیوی سے ضرور کہی ہوگی۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس نے اس روز آئینہ دیکھ کے کہا ہوگا، میرے بالوں بھرا سر کتنا خوبصورت ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، آپ کو اس رجسٹری کلرک سے آخر کیا مطلب تھا؟ میں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ مجھے اس سے کیا کام تھا؟ مجھے اس سے کیا غرض تھی؟ اگر ہم اس قدر خود غرض ہیں کہ کسی کو ذرا بھی خوش نہ کر سکتے، دوسرے آدمی سے معاوضے کی تمنا رکھے بغیر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، اگر ہماری روحیں اتنی ہی چھوٹی اور تنگ ہیں تو ہمیں ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، یاد آیا، میں اس نوجوان سے کچھ حاصل کرنا بھی چاہتا تھا۔ مجھے ایک بے بہا چیز کی ضرورت تھی اور وہ مجھے مل گئی۔ مجھے یہ احساس ملا کہ میں نے اس کی ایک طرح بے لوث خدمت کی ہے۔ مجھے یہ احساس ملا کہ میں نے اس کی اکتاہٹ بھری زندگی میں مسرت کی ایک کرن داخل کر دی ہے، اور یہ ایسا احساس ہے جو ایسے واقعات کے گزر جانے کے بعد طویل مدت تک آپ کے تصور میں چمکتا اور آپ کے دل میں گنگناتا رہتا ہے۔ دوسرے شخص میں ہمیشہ اہمیت کا احساس پیدا کیجیے۔ ایمرسن کا قول یاد رکھیے، جس آدمی سے میں ملتا ہوں وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے افضل ہوتا ہے، اور اس طرح میں اس شخص کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ شادی سے پہلے عورت کی تعریف تو عام رجحان ہے، لیکن شادی کے بعد اس کی تعریف نہ صرف ایک ضرورت بلکہ ذاتی تحفظ بھی ہے۔ شادی میں سادگی اور صاف دلی کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ تو سیاسی اکھاڑا ہے۔ اگر آپ ہر روز عید اور ہر رات شبرات منانا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کے گھر بار سنبھالنے کے سلیقے کو مت ٹھکرائیے، اس کا اپنی والدہ کے انتظام سے مقابلہ نہ کیجیے، بلکہ اس کے برعکس اس کے سلیقے اور سگڑ آپے کی ہمیشہ تعریف کیجیے، اور اپنے آپ کو کھلے دل سے مبارکباد دیجیے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسی بیوی ملی ہے جو بیک وقت بہترین خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو چھٹا اصول ہے، دوسرے شخص کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیے اور تہہ دل سے اس کی تعریف کیجیے۔